إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله العاقبة الأمور محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ اگست کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 14 تاریخ کو اللہ رب العزت نے ہم پر اپنا احسان کرتے ہوئے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا ہندوستان سے علیحدہ ہونا اس کی بجائے پاکستان اگر ہندوستان کے ساتھ رہتا تو اس میں فائدہ زیادہ تھا۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی بھول ہے۔ آزادی کسی بھی انسان کے لیے یا کسی بھی جاندار کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ غلاموں کی اپنی کوئی بصیرت نہیں ہوتی، ان کا اپنا کوئی منصوبہ، اپنا کوئی پلان وہ نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے منصوبوں اور دوسروں کے پلان پر عمل کرتے ہیں۔ نہ ہی ان میں بصیرت نام کی چیز پیدا ہوتی ہے کہ انہیں اس بات کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کو، آزادی کو انسان کے لیے ایک بہت بڑا انعام قرار دیا۔ فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ وعافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں امن کی حالت میں ہے، آزاد ہے، اسے وہاں پر کسی کا خوف نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اسے اس کے جسم میں بھی تندرستی کی نعمت سے نواز رکھا ہے، اور اس بندے کے پاس اس دن کی اس کی خوراک بھی موجود ہے۔ یہ تین نعمتیں جس بندے کو حاصل ہو گئیں، آزادی، امن کی نعمت، جسمانی لحاظ سے تندرستی والی نعمت، اور روزی روٹی والی نعمت، اس کے پاس اس کی خوراک بھی اس دن کی موجود ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو یہ بندہ گویا کہ اس کے لیے تمام کی تمام دنیا کو سمیٹ دیا گیا ہے، اسے سب کچھ مل گیا ہے، کیونکہ یہ چیز انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو، آزادی کو ایک نعمت شمار کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ لمبا عرصہ فرعون اور اس کی قوم کے غلام رہے، غلامی ان کو راس آ گئی، ان کی ہڈیوں میں رچ گئی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کا نجات دہندہ بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی، سمندر پار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں ارض مقدسہ، ارض شام کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا، تو ان کا آگے سے جواب یہ تھا کہ موسیٰ وہاں پر تو بڑے جابر، سخت قسم کے لوگ ہیں، بڑے جنگجو لوگ ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جاؤ، آپ کا رب جائے، آپ جا کے لڑو، ہم نہیں یہ کام کر سکتے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی ایک لمبی غلامی کی سوچ کا۔ جب لوگ قومیں غلامی کی زندگی گزارنا شروع کر دیں، ان کے اندر دلیری، بہادری، اپنا کوئی وژن ان کا ہو، ایسا بالکل نہیں باقی رہتا، وہ قوم بزدل بن جاتی ہے۔ جہاد کرنا، اپنی سوچ کو لاگو کرنا، ایسے وہ نہیں کر سکتے۔ اس غلامی کا نتیجہ تھا کہ کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے کہا جاؤ، ساتھ کچھ ایمان والوں نے بھی سمجھایا کہ تم جاؤ گے، کم من فئۃ قلیلۃ، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، تم جاؤ گے، جہاد کرو گے، اللہ تمہارے لیے یہ بات ممکن کر دے گا، لیکن نہیں تیار ہوئے۔ 40 سال تک اسی میدان کے اندر سرگرداں رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شدید خواہش تھی کہ کسی طرح ارض مقدسہ میں مجھے داخلہ مل جائے، میں اس میں چلا جاؤں اور وہاں میری موت واقع ہو، لیکن ان کی زندگی میں یہ کام ممکن نہ ہو سکا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے کم از کم شام کے علاقے کے اتنا قریب کر دے کہ وہاں سے پتھر اٹھا کے پھینکا جائے تو وہ ارض شام کے اندر پہنچ جائے، وہاں اتنا قریب کر کے مجھے موت دینا۔ 40 سال کا عرصہ گزرا، وہ نسل جو غلامی کے اندر جس نے پرورش پائی تھی وہ گزر گئی، اگلی نسل آئی جس نے آزادی کے اندر پرورش پائی تھی، اس قوم نے پھر جا کر جہاد کیا اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے ارض مقدسہ کا داخلہ ممکن بنا دیا۔ یہ نتیجہ ہے غلامی کی سوچ کا۔
غلامی کے ساتھ بندے کی سوچیں بدل جاتی ہیں، عقائد بدل جاتے ہیں۔ لمبا عرصہ وہ فرعونیوں کی غلامی میں رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی جا رہے تھے، دیکھا کہ کچھ لوگ گائے کی عبادت کر رہے ہیں، کسی بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں۔ کہنے لگے اجعل لنا آلہۃ کما لہم آلہۃ، ہمارے لیے بھی اس طرح کا کوئی معبود بناؤ جس طرح ان کے معبود ہیں۔ ان کا معبود نظر آتا ہے، ہمارا معبود نظر نہیں آتا۔ ہمارے لیے بھی کوئی نظر آنے والا معبود ہونا چاہیے، جو ہمارے سامنے ہو، جس کے سامنے ہم جھکیں، جس سے فریاد کر سکیں۔ کوئی سامنے نظر آنے والی چیز ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا۔ برے صغیر کے مسلمان لمبا عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں اور ایک لمبا عرصہ انگریزوں کی غلامی میں بھی رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ اب تک 70 سال آزادی کے ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے عقائد میں سے، ان کی عبادات میں سے، ان کے رسم و رواجوں میں سے وہ چیزیں خارج نہیں ہو سکیں۔ یہ جتنا بھی شرک کا کاروبار ہے، یہ مزارات کے اندر لوگوں کا جا کر قبروں کے اوپر سجدے کرنا، چڑھاوے چڑھانا، نظر و نیازیں کرنا، طواف کرنا، ان سے فریادیں کرنا، یہ سب کا سب ہندوؤں کا طریقہ کار ہے، ہندوؤں سے مسلمانوں کے اندر آیا ہے۔ اسی طرح یہ جتنی شادی بیاہ کی رسومات ہیں، جتنے رسم و رواج ہیں، یہ سارے کے سارے تقریباً مسلمانوں کے اندر وہ والے ہیں جو ہندوؤں سے مسلمانوں میں آئے ہیں۔ 70 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک ہم وہی شادی بیاہ کی رسموں کے اندر الجھے ہوئے ہیں، ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ نیوندرا، وہ رسمیں، جو مہندی کی رسم ہے، یہ فلاں رسم ہے، فوتگی کے اوپر یہ 40واں، یہ 7واں، یہ بالکل ہندوانہ رسمیں ہیں۔ جو مسلمان ایک لمبا عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، انگریزوں کی غلامی میں رہے ہیں، اپنا ان کا کوئی وسیع ذہن نہیں تھا، دوسری قوموں کی چیزیں ان کے اوپر حاوی ہوتی گئیں، ان کے رسم و رواج ان کے اندر آتے چلے گئے، ان کے عقائد، ان کے طور طریقے انہوں نے اپنا لیے۔ یہ نتیجہ ہے غلامی کا۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس دور کے مسلمانوں کے اندر یہ سوچ پیدا کی کہ تمہارا کوئی ایسا ملک ہونا چاہیے، ایسا علاقہ ہونا چاہیے کہ جہاں تم اپنی مرضی سے اپنے دین پر عمل کر سکتے ہو، تمہیں اس طرح کے مسائل نہ ہوں، یہ والے مسئلے بھی نہ ہوں، اور دین اسلام پر عمل کرنے میں کوئی تمہارے لیے رکاوٹ والی بات بھی نہ ہو۔ اس بات کو سوچتے ہوئے مسلمانوں نے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وطن پاکستان دیا تھا۔ اور اس وقت مسلمانوں کا نعرہ یہی تھا کہ ہمارا اس علیحدہ وطن کا مطالبہ کوئی علیحدہ زمین حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ان سب کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اس کو بنیاد بنا کر کے ایک ایسا وطن ہونا چاہیے جہاں پر اللہ کی توحید ہو، اللہ کا حکم چلے، اس کے نبی کا حکم چلے، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ایک ایسا وطن ہونا چاہیے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر مسلمانوں نے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا تھا۔ جیسا کہ اگر ہم ہجرت مدینہ پر غور کریں، پاکستان کے اندر جو ہجرت کی گئی، علیحدہ وطن ہمیں ملا ہے، ایک نظریے کی بنیاد پر ملا ہے، علاقے کی تقسیم نہیں ہے، دو مختلف نظریات ہیں۔ اس نظریے کی بنیاد پر کہ ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری ثقافت یہ ہندوؤں سے بالکل الگ ہے، اس بنیاد پر یہ وطن حاصل کیا گیا ہے۔ اور اسی بنیاد پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ شہر مکہ
آپ کو بڑا پیارا تھا۔ ورقہ بن نوفل کے پاس جب آپ کو لے جایا گیا تو اس نے اس بات کا اظہار کیا، کہنے لگا کہ کاش کہ اس وقت میں طاقتور ہوتا، مضبوط ہوتا، تمہاری کوئی مدد کر سکتا، کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں تمہارے علاقے سے، تمہارے وطن سے نکالے گی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوا مخرجیہم، تعجب کے ساتھ یہ بات پوچھی کہ یہ وطن میرا ہے، میں مکہ کا رہائشی، اس کا رہنے والا۔ ہر بندے کو اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے، وطن سے محبت ہوتی ہے۔ آپ مکی تھے، اس وقت مکہ کے رہنے والے تھے، آپ کو مکہ سے پیار تھا، وہاں پر اللہ کا پیارا گھر بھی موجود ہے اور آپ کا بھائی وطن بھی ہے۔ آپ نے حیرانگی اور تعجب سے یہ بات پوچھی اوا مخرجیہم، کیا یہ میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی، میرے گھر سے نکال دے گی؟ کہا کہ ہاں، جس نے بھی جو بات تو نے کہی ہے، یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ دعوت جس نے پیش کی، اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ کیا بات سمجھ آئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی بنیاد، مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی بنیاد کیا تھی؟ کوئی آپس میں خاندانی جھگڑا نہیں تھا، علاقے کی تقسیم نہیں تھی، بلکہ دو قومی نظریہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی بنیاد بنا تھا۔ یہاں اسلام پر عمل مشکل ہے، دعوت نہیں دینے دیتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، عبادت نہیں کرنے دیتے، اپنی مرضی کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، یہاں ہمیں رہنے نہیں دیا جا رہا، زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ اللہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر مکہ سے ہجرت مدینہ کی طرف کی تھی، بلکہ فرمایا تھا ہجرت کرتے وقت ما اطیبکی بلدتن، اے شہر مکہ تو کس قدر اچھا ہے، پیارا ہے، وحبکی الیہ، اور مجھے کتنا پیارا ہے، کتنا مجھے محبوب ہے، لیکن ولولا ان قومی اخرجونی ما خرجت منک، اگر میری یہ قوم، یہ مکہ والے مجھے تجھ سے نہ نکالتے، کبھی بھی میں اس بات کے لیے تیار نہ ہوتا کہ تجھے چھوڑ کے جاؤں، میں مجبوری کی وجہ سے جا رہا ہوں، میری مجبوری یہ ہے کہ یہاں پر دین پر، اسلام پر عمل نہیں کر سکتا، یہاں پر اپنی بات صحیح طور پر اس کو بیان نہیں کر سکتا، میرے لیے یہ چیزیں رکاوٹ ہیں۔ تو اسی بنیاد پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اور پھر ہجرت کے اس سفر میں جو مکہ سے مدینہ کی طرف کیا گیا تھا، مسلمانوں کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، گھر بار چھوڑنے پڑے، رشتہ دار چھوڑنے پڑے، اپنی زمینیں، جائیدادیں، سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ بندہ ہجرت کر کے آیا ہے، اس کے گھر والوں نے، اس کی والدہ نے اس کے جسم کے کپڑے تک اتروا لیے کہ یہ کپڑے بھی ہمارے ہیں، ان پر تیرا کوئی حق نہیں ہے، بندہ ٹاٹ لپیٹ کر، اپنا سطر چھپا کر ہجرت کر کے مدینہ پہنچا ہے۔ ہجرت کرتے وقت کسی نے ماں کی گود سے اپنا بچہ چھین لیا، تو جانا چاہتی ہے چلی جا، یہ بچہ ہمارا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، تو جانا چاہتی ہے تو چلی جا، اس بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی۔ اگر ہم ہجرت پاکستان پر غور کریں، بزرگوں سے واقعات سنیں تو عزیز بھائیوں اور بزرگوں، پاکستان کی ہجرت، پاکستان کی طرف جو ہجرت کی گئی تھی، یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا، یہ بھی ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملا تھا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی تھی، لاکھوں اس کے پیچھے شہادتیں ہیں، اور عورتوں کی عصمت دری ہے، بچوں کا قتل ہے۔ یہ وطن ہمیں ایسے نہیں ملا ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے، شہادتوں کی داستان ہے، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہے۔
جتنی بھی ہجرتیں ہوئی ہیں، تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت وہ ہے جو ہندوستان سے پاکستان کی طرف مسلمانوں نے کی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ہم 14 اگست آتا ہے، کو ڈول ڈمکا کر کے شور شرابہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے آزادی کا جو قدر و قیمت تھی اس کو چکا لیا، اس کا حق ادا کر دیا۔ بعض لوگ سرے سے ان چیزوں کے کہ یہ وطن علیحدہ ہونا نہیں چاہیے، وطن سے محبت وطنیت ہے، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ آج کی خطبہ جمعہ کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو اجاگر کیا جائے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اور اس وطن کی، اس پاکستان کی ہمیں کس قدر ضرورت تھی، اور یہ جو وطن حاصل کیا گیا ہے اس کی بنیاد بھی وہی ہے جس بنیاد پر مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تھی۔ جس طرح مدینہ کی ریاست دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی، آپس میں کوئی زمینوں کا جھگڑا نہیں تھا، رشتہ داریوں کا جھگڑا نہیں تھا، اسی طرح اس وطن کی بنیاد دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ وطن حاصل کیا گیا ہے۔ اور اس وطن سے محبت کرنا، اس آزادی کی نعمت کی قدر کرنا، ہمارا دین اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ بعض لوگ وطن کی محبت اس کو وطنیت اور علاقے کی محبت قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ فضول بات ہے۔ وطن سے محبت یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز، ہر جاندار کی فطرت میں اپنے علاقے، اپنے گھر سے، اپنے وطن سے محبت ہر چیز کی فطرت میں رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے، مکہ سے شدید محبت کرتے تھے۔ صحابہ کرام مکہ میں تھے، مکہ سے شدید محبت کرنے والے تھے۔ گھر بار چھوڑنا ان کو گوارا نہیں تھا، بڑے پریشان ہوتے تھے، مدینہ میں آ کر بھی پریشان ہوتے تھے، حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا المکہ۔ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ڈالی تھی، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت بھی اسی طرح ڈال دے۔ اب ہمارا ملک، ہمارا وطن مدینہ بن گیا ہے تو ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے، صحابہ کے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے۔ کیونکہ مدینے کو بھی حاصل کرنے کا مقصد کوئی علاقہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک نظریہ تھا، ایک سوچ تھی۔ اس نظریے اور سوچ کے ساتھ کسی علاقے سے، کسی جگہ سے محبت کرنا بالکل غلط نہیں ہے، درست ہے۔ اگر کوئی بندہ اس لیے پاکستان سے محبت کرتا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا گھر ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے اسلام کا ایک قلعہ ہے، یہاں پر بیٹھ کر ہم دیگر لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی سہارا بن سکتے ہیں، ان بنیادوں پر جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے یہ بالکل اسلام کے عین مطابق ہے، بلکہ اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ یہ خالی کسی جگہ، کسی علاقے کی محبت نہیں ہے۔ ایک دفعہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ بیت اللہ میں تھے، ایک فلسطینی کو سنا وہ پاکستان کی حفاظت کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے۔ فلسطینی آدمی، فلسطینی نوجوان بیت اللہ میں بیٹھا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا، اللہ پاکستان کی حفاظت کر۔ کہنے لگے، میں نے اس سے کہا یار تو خود تم لوگ غلامی میں جکڑے ہوئے ہو، مظلوم ہو، تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تمہیں فکر اپنی کم ہے اور پاکستان کی فکر زیادہ ہے۔ کہنے لگا یہ پاکستان ہمارے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے، اگر پاکستان سلامت ہے تو ہمیں اس بات کی امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آزادی کو ممکن بنا دے گا۔ یہ باتیں فلسطین میں رہنے والوں کو معلوم ہے، کشمیر میں رہنے والوں کو معلوم ہے کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں ظلم ہو، اگر آپ کے پاس گہرائی کے ساتھ معلومات ہوں تو آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے، چاہے وہ چیچنیا ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، جہاں بھی دنیا کے کسی مسلمان ہو، کسی کونے میں مسلمانوں پر ظلم ہو،
وہاں پر پاکستان کا کوئی نہ کوئی کردار آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی پاکستان ایک بہت بڑی اہم چیز ہے، اس کو وہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، اس 14 اگست کے موقع پر خالی موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار کر گلیوں بازاروں میں چکر لگا لینا، کوئی جلوس نکال لینا، چند ایک نعرے لگا لینا، یہ اس آزادی کی حقیقی معنوں میں قدر نہیں ہے۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اس آزادی کی نعمت کو سمجھو۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ پاکستان ہمارے لیے کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اور اس نعمت کا جو تقاضا ہے اس کو بھی سمجھیں۔ اللہ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے، اس کی قدر کرو گے، اس کی اہمیت کو سمجھو گے، میں تمہیں اور دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، میری نعمت کو نہ سمجھا، اس کی ناقدری کی، تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ نعمت کی قدر کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ رب العزت کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کروایا۔ آپ نے کسی ڈھول والے کو نہیں بلایا، آؤ بھائی اللہ نے مکہ فتح کروایا، آؤ یہاں پر کوئی ڈھول بجاؤ، نعوذ باللہ، نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ، ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایک اللہ کی توحید بلند ہوگی۔ وہ ایک اللہ، جس اکیلے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندے کی مدد کر دی، اور اس اکیلے اللہ نے تمام لشکروں کو شکست دے دی۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کہ تیری مدد کے ساتھ یہ سارا کام ممکن ہوا ہے۔ ام ہانی کے گھر میں گئے، عام روٹین میں اشراق کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، ام ہانی کے گھر میں گئے 8 رکعتیں آپ نے پڑھی اس دن، شکر ادا کرنے کے لیے۔ اللہ تو نے نعمت دی ہے، مکہ آزاد کروا دیا، مکہ کے اوپر فتح دے دی، یہ ہے نعمت کا شکر۔ ڈھول پیٹنا، موسیقی کے اوپر کوئی ترانے گا لینا، ساتھ موسیقی بج رہی ہے اور اللہ کا شکر ادا ہو رہا، اللہ کی بغاوت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ، اللہ کی بزرگی بیان کرنے کے ساتھ، نماز کے ساتھ، اس نعمت کی قدر کرنے کے ساتھ۔ یہ عاشوراء کا روزہ قریب ہی گزرا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا، مدینہ میں آئے یہود رکھتے تھے، یہود سے پوچھا 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھا تھا۔ ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، یہ ہے شکر کا طریقہ۔ کوئی نیکی کا کام کرو، اچھائی کا کام کرو، یہ کوئی بنگڑے، موسیقی، ڈھول، یہ کون سا شکر ہے؟ شکر کرو، نعمت پر خوش ہو، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر کیا کیا؟ روزہ رکھا۔ اس طرح کے کام کرو، اور پھر اس بات کو بھی یاد رکھو کہ ابھی یہ نعمت ہمارے لیے مکمل بھی نہیں ہوئی، اس کو بھی یاد رکھو۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت تو ابھی ادھوری ہے۔ ابھی بہت سارے علاقے وہ تھے جو باقاعدہ یہ طے تھا کہ ان علاقوں کو پاکستان میں شامل کیا جائے گا۔ جونا گڑھ تھا، احمد آباد تھا، فیروز آباد تھا، جلندھر تھا، کشمیر ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور ہندوؤں نے، انگریزوں نے مل کر یہ علاقے ہندوستان کو دے دیے۔ ابھی تو ان علاقوں کا حصول باقی ہے، کشمیر کو لینا باقی ہے۔ وہ کشمیری جنہوں نے شروع دن سے قربانیاں دی ہیں، پاکستان کی حمایت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ساری باتوں کو بنیاد بنا کر اس بات کی بشارت دی تھی کہ قیامت تک، فرمایا اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم۔ فرمایا میری امت کی 2 جماعتیں ایسی ہیں
جن کو اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے حرام کر دیا ہے، ان کو جہنم نہیں چھوئے گی، آگ میں نہیں جائیں گے۔ ایک جماعت وہ جو ہندوستان کے خلاف لڑے گی، ہندوستان سے جہاد کرے گی، اور ایک جماعت وہ جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف لڑے گی۔ اللہ اکبر، یہ ابھی اس نعمت کا تتمہ باقی ہے، اس کو پورا کرنا باقی ہے۔ ہندوستان کے ساتھ جہاد ابھی تک باقی ہے، اور پیارے نبی کی اس کے اوپر بشارت موجود ہے کہ ایسا کرنے والوں کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے۔ تو اس نعمت کا تقاضا سمجھے، حب الوطنی کو سمجھے، اللہ کی نعمت کی قدر کریں۔ اسی طرح اس نعمت کو حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں ہم اپنے اسلام پر بڑی بے فکری سے عمل کر سکیں گے، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی دین پر چلنے میں۔ اس کو سمجھیں۔ شروع میں جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں، غلبہ دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اس نعمت کا تقاضا، آزادی کی نعمت کا، پاکستان کے ساتھ حب الوطنی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مقصد کو سمجھا جائے۔ یہاں پر اسلام کے نفاذ کے لیے ہر بندہ کوشش کرے۔ یہ کوشش صرف اور صرف حکمرانوں کا کام نہیں ہے، سب کا کام ہے۔ جو بندہ جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے۔ ہم ہر معاملے میں حکمرانوں کو کوستے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بھی خامیاں خرابیاں ہیں، لیکن اپنا ہمارا حال کیا ہے؟ یہ مثال میں نے کئی دفعہ رکھی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے محمد حسین شیخ پوری صاحب، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے پتے کی باتیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک جلسے میں گئے، کہنے لگے ہر بندہ کہتا ہے بھائی پاکستان کے اندر اسلام نافذ ہونا چاہیے، اسلامی قوانین نافذ ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں یہ کون سا مشکل کام ہے، میں 2 منٹ میں اسلام کے نفاذ کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ہر بندہ اپنے اوپر اسلام کو نافذ کر لے، پاکستان میں اسلام آ جائے گا۔ اصل میں ہم صحیح معنوں میں اسلام کا نفاذ چاہتے نہیں ہیں۔ اگر چاہتے ہوں، ہمیں کس نے روکا ہے نماز پڑھنے سے؟ ہمیں کس نے روکا اپنی شریعت، اپنی شکل و صورت، اپنا لباس، معاملات، گھر کا ماحول اسلامی کرنے سے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ابتدا کریں نا گھر سے، اپنے کام جو ہمارے ذمہ ہم وہ کریں، پھر حکمرانوں سے تقاضا کریں کہ آپ یہ کام کرو بھائی۔ ہم خود جو اپنی ذمہ داریاں ان کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ منڈی میں پھل بیچنے والا، سبزی بیچنے والا، کوئی ریڑھی لگانے والا، کوئی دکاندار، ہیرا پھیری ہر بندے میں تقریباً اللہ ماشاء اللہ۔ کس نے مجبور کیا سودی کام کرنے پر، حرام کھانے پر؟ کون کہتا کرے؟ چھوڑیں ان کاموں کو، اسلام ان چیزوں سے آئے گا۔ یہ پاکستان کے حصول کا ایک مقصد تھا کہ پاکستان لیں گے، اپنی مرضی سے اسلام پر عمل کریں گے۔ اللہ نے دے دیا، اپنی مرضی کا موقع بھی دے دیا، کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہاں پر اللہ کا شکر ہے، پاکستان میں کسی بندے کو اسلام پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایسے ملک موجود ہیں، روس، جب رشیا ٹوٹا، وہاں پر ایک سعودی شیخ وہاں پر گئے، اس کے ٹوٹنے سے پہلے کی بات ہے، بلکہ وہاں سے ایک بندہ وہ سعودی عرب میں آیا، اس نے قرآن و مجید کو دیکھا اور اس کو چومنے لگ گیا، چاٹ اس کو سینے کے ساتھ لگایا۔ جس طرح بندہ کوئی گم شدہ چیز کو دیکھتا ہے، پہلی دفعہ دیکھتا ہے، یہ والا اس نے معاملہ کیا۔ وہ عربی سعودیہ کا شیخ اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا، اس نے بتایا کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا ہے، اتنے عرصے بعد آج میں نے پہلی دفعہ قرآن و مجید کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہمارے لیے رشیا کے اندر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن و مجید کا کوئی نسخہ رکھ لیں۔ جس کے گھر سے قرآن کا نسخہ مل جاتا تھا، اس کی سزا قتل اور پھانسی ہوتی ہے۔ ایسے علاقے موجود ہیں، کئی مسلمان علاقے ایسے موجود ہیں کہ وہاں پر اس طرح کی پابندیاں، جی آپ اس طرح کی داڑھی نہیں رکھ سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ماشاءاللہ جتنی مرضی لمبی داڑھی ہو، کسی کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، اپنے گھروں میں پردہ کروانا چاہے، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس نعمت کی قدر کریں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی تھی اس کی قدر کریں، اس کا تقاضا ہے۔
آزادی کی نعمت کا، اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس وطن کو حاصل کیا گیا تھا اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح اس وطن کے ساتھ مخلص ہوں. ہم میں سے ہر بندہ اپنے مفاد کی سوچتا ہے، چاہے اس میں اس کے وطن کا نقصان ہو جائے، دوسروں کا ہو جائے، پوری قوم کا نقصان ہو جائے. اس کی مثالیں ہمارے سامنے. کوئی سڑک بنانے والا کسی ٹھیکیدار کو سڑک دے دو، وہ اپنے مفاد کے لیے قوم کا نقصان کر جائے گا. کسی کو کرسی پر بیٹھ گیا، وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کرپشن اور سارے معاملات کر کے پوری قوم کا بیڑا گرک کر دے گا، اس کو گروی رکھ دے گا. ہر بندہ اپنے مفاد کے چکر میں. یہ وطن کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے. اللہ اکبر. وطن کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ بنو سلمہ کے گھر مدینہ سے باہر والی سائڈ پر تھے. انہوں نے چاہا کہ وہ مدینہ کے مسجد نبوی کے قریب آ جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہ سمجھا کہ مدینہ کی سائڈیں دفاعی لحاظ سے خالی ہوں. فرمایا بنو سلمہ انہی گھروں میں رہو، جتنے قدم چل کر مسجد نبوی کی طرف آؤ گے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں تمہیں ثواب دے گا، تمہارے قدم لکھے جائیں گے. مدینہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ مدینہ کی سرحدیں یہ محفوظ رہنی چاہیے. ہر بندہ اس کو کھانے کے چکر میں. یہ اس وطن کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے. وطن کے ساتھ مخلص ہو. اسی طرح وطن کے ساتھ خیر خواہی، آزادی کی نعمت، حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں جو لوگ اس وطن کے محافظ ہیں، اس کے لیے جانیں پیش کرنے والے ہیں، شہادتیں پیش کرنے والے ہیں. ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، قربان جائیں. اگر آپ احادیث پڑھیں، کتاب المغازی، کتاب الجہاد پڑھیں، صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر آپ کو صحابہ کا تعارف ملے گا. کس بات کے ساتھ؟ یہ فلاں صحابی ہے، اس کا تعارف یہ ہے، یہ بدر میں شریک تھا. یہ فلاں صحابی ہے، اس کا تعارف یہ ہے، یہ احد میں شریک تھا، یہ خندق میں شریک تھا، یہ حدیبیہ میں شریک تھا، یہ بدری ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، بازار میں جا رہے تھے. اس نے کہا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہنے لگی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا خامد فوت ہو گیا ہے، ان کا باپ فوت ہو گیا، میرا خامد فوت ہو گیا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور تعارف کروایا کہ میں فلاں آدمی کی بیٹی ہوں. اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آپ ٹھہرو. گھر گئے، ایک طاقتور اونٹ اس کو لیا، اس کے اوپر جتنا وزن لادا جا سکتا تھا وہ لادا، غلہ شلہ لادا، کوئی کپڑے، کوئی نقدی اس کے اوپر لادی، اور اس عورت کے ہاتھ میں اس کی نکیل تھما دی اور کہنے لگے کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بندوبست کر دے گا. ایک بندہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، کہنے لگے، عمر فاروق سے کہنے لگے کہ آپ نے اس عورت کو بہت نواز دیا. کیا تو نہیں جانتا یہ عورت وہ ہے کہ جس کا باپ، جس کا بھائی فلاں غزوے میں، فلاں جنگ میں ہمارے ساتھ شریک تھا، اس کا بھائی اسلام کا پہرے دار تھا، مدینہ کا پہرے دار تھا. تو جو اس وطن کی حفاظت کرنے والے ہیں، شہداء ہیں، چاہے ان کا تعلق عمومی عام لوگ شہداء کے ساتھ ہو، افواج پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق ہو، جو بھی اس وطن کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں، بالخصوص شہداء ہیں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے. یہ بھی اس حب الوطنی کا تقاضا ہے. اسی طرح اس وطن کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ مخلص ہو کر، خلوص، خود بھی اس کا کوئی نقصان نہ کریں اور اس کی خیر خواہی کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کریں. اللہ سے دعائیں کیا کریں؟ جس طرح کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف دعائیں ہیں، وہ اچھے حکمرانوں کی اللہ سے دعا کریں. وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا وَلَا يَخَافُكَ فِينَا كَثِيرًا. اے اللہ ایسا حکمران دے دے جو تجھ سے ڈرنے والا ہو، تیری ماننے والا ہو، تیرے احکامات کو نافذ کرنے والا ہو. اللہ سے اس بات کی دعا کریں. اللہم بارک لنا فی ساعنا و مدنا. پیارے نبی مدینہ میں آئے، اللہ سے دعائیں کی، اللہ اس مدینہ کی محبت میرے صحابہ کے دلوں میں ڈال دے، ہمارے دلوں میں اس مدینہ کی محبت ڈال دے. اللہ اس کے سا میں برکت کر دے، اللہ اس کے مد میں برکت کر دے، مطلب اس کے ماپ تول کے پیمانوں میں برکت نازل کر دے. کبھی اس طرح دعا کیا کرے کہ اللہ ہمارے وطن پر رحم کر دے، اچھا حکمران دے دے، اللہ ہماری روزیوں کے اندر، اس ملک کے رہنے والوں کے روزگار کے اندر اللہ برکت کر دے، ماپ تول کے پیمانوں میں برکت کر دے. تو اس وطن کے ساتھ محبت کے یہ تقاضے ہیں. تو خلاصہ یہی ہے عزیز بھائیو اور بزرگوں، آزادی بہت بڑی نعمت ہے.
یہ 14 اگست اس موقع پر ہم جشن آزادی مناتے ہیں، تو اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ یہ بنیادی باتیں ہیں کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ملک پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد وطن دیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ بالکل اسی طرز پر اللہ رب العزت نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے جس طرز پر اللہ رب العزت نے مدینہ کی ریاست کو قائم کیا تھا۔ ہاں، اب ہمارا کام ہے اس کو مدینہ کی ریاست بنانا۔ اس میں ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے، وہ عوام ہو، حکمران ہو، ہر بندے کو اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خالی حکمرانوں سے اس بات کا تقاضا کرنا کہ وہی سارا کچھ کرے، ایسا قطعا نہیں ہوگا۔ ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے کہ وہ خیر خواہی والا جذبہ رکھے، اس ملک کے ساتھ مخلص ہو، خیر خواہی کرے، حکمرانوں کے ساتھ مخلص ہو، ان کی خیر خواہی بھی کرے، دعائیں کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اچھا حکمران دے دے، وطن کی خیر خواہی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی سلامتی کی، اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس وطن کی سلامتی کی اللہ سے دعائیں کریں، کیونکہ اگر یہ وطن باقی ہے، یہ آزادی کی نعمت باقی ہے، آنے والی نسلیں محفوظ ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ وطن محفوظ نہ رہا، آزادی کی نعمت چھن گئی، عزیز بھائی اور بزرگوں ذرا تصور کریں ہمارا حال کیا ہوگا۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ ایک اعلان ہے بھائی، یہ پچھلے دنوں یہاں سے پاک پتن کے اندر سے بھی، جیسا کہ آپ بھائیوں کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر کئی سارے علاقے، یہ بلوچستان کا علاقہ، اسی طرح یہ ڈی جی گھاس سے آگے کوٹ مٹھن اور اس سے آگے والا علاقہ جو ہے سیلاب سے، بارشوں سے شدید متاثر ہے۔ تو اس میں اللہ کے فضل سے بھائی اس بات کا اہتمام کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے راشن کا انتظام کرنا اور خیموں وغیرہ کا انتظام کرنا، وہاں پر لوگ بھائی ہمارے اس بات کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ کل انشاءاللہ ہفتے والے دن بھی ایک قافلہ یہاں سے روانہ ہوگا، تو آپ بھائی اس میں خصوصی طور پر تعاون کریں۔ اس میں فی خاندان جو ایک راشن پیک تیار کیا جاتا ہے اس کی مالیت 5000 روپے ہے۔ اسی طرح وہاں پر جو دیگ وغیرہ پکا کر تقسیم کی جاتی ہے وہ 7000 میں پڑتی ہے، اور ایک خیمہ جو ان بے گھروں کو دیا جاتا ہے، ایک خیمے کی مالیت 30000 روپے ہے۔ تو بھائی راشن پیک مکمل کوئی اپنے ذمے لے لے، مکمل نہیں لے سکتا تو آدھا لے لے۔ تو بہرحال ہر بھائی اپنے ان ہم وطنوں کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کو اپنے لیے لازم سمجھے کہ میں نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے جو بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا سامان سیلاب کے اندر، پانی کے اندر بہہ گیا ہے اور ان کو چھت تک میسر نہیں ہے، اور ان کی فصلیں، جانور اس سیلاب کے اندر، بارش کے اندر ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو آپ بھائی جمعہ کے بعد خصوصی طور پر اس میں تعاون کریں، بھائی پیچھے کھڑے بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔